أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم سامعین مکرم، رمضان المبارک کے فوائد کیا ہیں؟ ان میں سے ایک فائدہ کہ اللہ تعالی اس رمضان کی برکت کی وجہ سے جہنم کے لوگوں کو آزاد کر دیتی ہیں جہنم سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آ جاتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، سرکش شیطان اور جن دونوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها، اور جہنم کے جتنے بھی دروازے ہیں سارے کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. وفتحت ابواب الجنہ فلم يغلق منها، اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جنت کا کوئی دروازہ بھی بند نہیں رہتا. ونادى مناديا يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر، اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اے نیک کام کرنے والوں، نیکی کرنے والوں، آگے بڑھو اور رمضان کی برکتوں کو حاصل کرو. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور برے کام کرنے والوں، برائی کرنے والوں ہٹ جاؤ، باز آ جاؤ، بند ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا مہینہ ہے. اور فرمایا وَلِلَّهِ وَتَعْقَاهُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ ہر دن جہنم سے لوگوں کو آزاد کر دیتے ہیں. یہ رمضان المبارک کے فوائد ہیں. اور رمضان المبارک کے اندر تہجد کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعتوں سے زیادہ ثابت نہیں ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہے میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کی بیوی مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم من لیلۃ، کتنی رکعتیں نماز پڑھتے تھے رات کی نماز، من شہر رمضان، رمضان مبارک میں اور اس کے علاوہ. انہوں نے کہا ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره 11 رکعۃ. آپ نبی علیہ السلام نے رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ کوئی اور مہینہ ہو 11 رکعتوں سے زیادہ کبھی نماز نہیں پڑھی. 11 رکعتیں پڑھتے تھے. اربعا یصلی ولا تسعل حسنہن وطولہن، پہلی 4 رکعتوں کے بارے میں تو آپ پوچھیں ہی نہ، اتنی لمبی کر دیتے اور اس قدر خوبصورت پڑھتے اور اس طرح حسن والی پڑھتے، آپ سوال ہی نہ کیجیے. ثم یصلی اربعا، پھر 4 رکعتیں پڑھتے. فلا تسأل حسنهن وطولهن،
ان کے بارے میں بھی سوال نہ کرو اور نہ ہی پوچھو کتنی لمبی کرتے ہیں۔ ثم یصلی ثلاثا، پھر نبی علیہ السلام 3 رکعت نماز پڑھتے ہیں جسے وتر کہتے ہیں۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک دن سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر تو آخری رات میں پڑھنا چاہیے فجر سے پہلے، ثواب زیادہ ملتا ہے، آپ پہلے سو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، میری صرف آنکھیں سوچتی ہیں، میرا دل نہیں سو سکتا، میرا دل سوتا ہی نہیں ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کا خاصہ تھا، جب سو جاتے تھے آنکھیں صرف بند ہوتی تھی، آپ علیہ السلام کے دل پر کوئی غلبہ نہیں آتا تھا۔ اس لیے تہجد کی نماز رات کو پڑھیں یا فجر سے پہلے پڑھیں، اور کوشش کر کے فجر سے پہلے اپنے وتر کو بنائیں۔ رات کو وتر پڑھنے کی بھی فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نہیں اٹھ سکتا وہ رات کو وتر پڑھ لے، اور جو صبح اٹھ سکتا ہے فجر سے پہلے وتر پڑھنے کے لیے کوشش کر سکتا ہے اور اس پر عمل کر سکتا ہے، وہ صبح وتر پڑھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی نعمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور تہجد زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 11 رکعت سے زیادہ نبی علیہ السلام نے کبھی تہجد نہیں بنائی، اور اسی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وتر کو صبح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔